اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 80 ہے اور آیت نمبر سورۃ المائدہ کی 83 to 93 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات ذکر کر کے ان کی تکمیل کا بھی حکم دے دیا، اور اگر بندہ ان احکامات پر عمل نہ کرے گا تو جو اس پر جزا کے طور پہ سزا ملے گی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرما دی۔ جیسے کہ قسم کے متعلق یعنی یمین، اس کے متعلق وضاحت کے ساتھ کلام کیا۔ جو بندہ اب قسم پوری نہ کرے یعنی قسم توڑ دے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر بالکل واضح کر دیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ وہ سنیں گے۔ صحیح ہے، اپنا آج ہے نا چینج کر چھڑے ہیں، میں کہا چلو چینج کریے دوبارہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ جو سابقہ لیکچر کے اندر بالکل واضح طور پہ پیغام دیا تھا نجاشی بادشاہ کو، جو جعفر طیار ان کے پاس گئے تو ان کو جا کے چند آیات سنائی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا قرآن مجید تمہاری جو کتاب ہے اس کے اندر ہماری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کا ذکر خیر ہے؟ تو حضرت جعفر طیار کہنے لگے خالی ذکر خیر نہیں ہے بلکہ سورۃ مریم نام کے اوپر پوری کی پوری ایک سورت قائم ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کی آیات پڑھی تو ان کے آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ جو نجاشی بادشاہ تھا ان کے پورے درباری اور ان کے پورے جو علماء تھے یعنی رہبانیت، وہ سارے کے سارے وہاں پہ ان کے حضور رونے لگے اور اس چیز کو تسلیم کیا، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ نظریہ ہے وہی تو انجیل کے اندر لکھا تھا اور اسی کے مطابق تو یہ چل رہے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی ہم اب یہ آیات سن کے تیری بارگاہ میں ایمان لے آئے ہیں تو تو بس ہمارے لیے گواہیاں پیدا فرما دے۔ تو قرآن مجید سننے کے ساتھ ہی بڑے ایسے افراد جو کفر کے اندر مبتلا تھے وہ بھی ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو تو بدرجہ اولا آنا چاہیے۔ اور اس کے متعلق قرآن مجید پڑھنے کے متعلق حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو قرآن مجید کو پڑھے ترتیب کے ساتھ اور ماہر قرآن مجید پڑھنے میں ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا قرآن مجید پڑھنا کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو بندہ قرآن مجید کے اندر اٹک کے ساتھ پڑھتا ہے، ذرا رک کے پڑھتا ہے، تو اس کا پڑھنا بھی اللہ کے حضور قبول ہے، اور اللہ کے حضور ایسا قبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اٹک کے پڑھ ہے، اس کی بنسبت سے بھی اس کو 2 اجر ملے گا۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور حتیٰ کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، قرآن مجید غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اس آیت مبارکہ کے تحت، اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو پھر اس وقت رونا شروع کر دو، اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسا غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور یہ جب حدیث مبارکہ پڑھی جائے تو یہاں پہ دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ واقعتاً جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کیفیت کی جو نزاکت ہے اور اس کیفیت کی جو صورت ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ جب یہودی گئے
یعنی کہ نجاشی کے جو لوگ تھے وہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور جب سورۃ المریم کی آیات سنی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو حق دین ہے، ان کا تو جتنا عقیدہ نظریات ہے وہ سارا کا سارا حق پر مبنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کو قبول کر لیتے ہیں، یہ بہتر رہے گا۔ تو انہوں نے قبول کر لیا کیونکہ اب حق بالکل واضح ہو چکا تھا۔ جب واپس جا رہے تھے تو منافقین اور یہودی کہنے لگے دیکھو یہ کیا مطلب، اپنے دین کو چھوڑ کے، عیسائیت کو چھوڑ کے یہاں پہ آ کے مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا تو کہا کہ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان کیوں نہ لائیں کہ جو ہم پر بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو جب واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل پہ لایا جائے۔ اور اس کے بعد اسی کے اندر فرمایا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم طمع کرتے ہیں، یعنی خواہش جو تمنا ہے وہ ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا، یعنی ہماری اندر سے اب خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اب جنت میں داخل فرما دے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے، جو یہ بات انہوں نے کہی نا، اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا کیا جو جملے انہوں نے ادا کیے، یعنی کہ یہودیوں اور منافقوں کے پاس دین اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمایا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو یہ والی جزا دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کن کے ساتھ یعنی انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے، ان کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ محبت نہیں فرماتا، پسند نہیں فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہاں پہ اس طرح کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کا واعظ و نصیحت سنا، اس کے بعد انہوں نے جا کے ارادہ کیا کہ اب ہم نہ لیٹیں گے نہ سوئیں گے، کیونکہ واعظ و نصیحت نبی علیہ السلام نے کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کا بولنا ان کے اوپر اثر ایسا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہ اب ہم حد سے زیادہ کھائیں گے، نہ حتیٰ کہ جو حلال چیزیں تھیں ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور اسی کے ڈیفینڈ کے اوپر جو احادیث ملتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یعنی میرے پاس تشریف فرما ہوئے تو حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس سے گزری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے یہ حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر سوتی نہیں، یعنی اتنی عبادت گزار ہے کہ رات ساری سوتی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ رات بھر سوتی نہیں، تو اس رات بھر نہیں سوتی اتنا عمل، نبی علیہ السلام اب تلقین فرما رہے، اتنا عمل کیا کرو کہ جس کے ساتھ بعد میں تم سو بھی سکو اور تم جب تھک جاؤ تو آرام کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم حد سے بڑھ کے عبادت کرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکتاتا ہی نہیں، تم اکتا جاؤ گے۔ یعنی تمہارا ایک بندہ رات ساری عبادت کرتا رہے تو وہ اکتا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو دیکھ دیکھ کے اکتاتا نہیں ہے۔ تمہارا زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں پسند اللہ کو ہے تمہاری عبادت کرنا، لیکن اللہ نہیں اکتائے گا۔ تم پوری زندگی بھی کھڑے ہو کے مصلی کے اوپر بیٹھے رہو، کہیں بھی نہ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت دیکھتا رہے گا، لیکن ایک لمحہ آئے گا کہ تم تھک جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ استقامت کرامت سے بہتر ہے، کہ کرامت تو ایک آدھ مرتبہ ہوئی تو یہ عام چیز ہے، لیکن استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ روزانہ بندہ 2 نفل پڑھے لیکن استقامت کے ساتھ پڑھے۔ ایک بندے کو بڑا جوش آیا، ایک دن اس نے رات کو اٹھ کے 12 کے 12 تہجدی نفل پڑھ دیے۔ اب نفل پڑھنے کے بعد پورے 20 دن اٹھا ہی نہیں،
اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو 20 دن دو پڑھ رہے ہیں لیکن ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے حضور یہ والا شخص زیادہ بہترین ہے کہ جس نے ترتیب کے ساتھ روزانہ اللہ کو یاد کیا ہے۔ تو یہ والے بننے کی کوشش کی جائے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہوئے تو 2 ستون، جس طرح مسجدوں کے اندر 2 ستون لگے ہوں، تو درمیان میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی، دھاگا ٹائپ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں بندھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دھاگا جو ہے نا، حضرت سیدہ زینب یہاں پہ عبادت کرتی ہیں، اور جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس دھاگے کے ساتھ، اس رسی کے ساتھ ٹیک لگا لیتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اتنی عبادت نہ کی جائے کہ جس کے ساتھ بندہ تھکن اور سستی کا شکار ہو جائے۔ اللہ کے حضور اتنی عبادت کی جائے جب تک بندہ مطمئن ہو کے عبادت کر سکے، جتنی آسانی کے ساتھ بندہ کر سکتا ہے اتنی کی جائے۔ اپنے اوپر مشقت ڈالیں گے تو اگلی دفعہ آنا مشکل ہو جائے گا، تو لہٰذا اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے متعلق فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ ٹوٹل قسموں کی جو بندہ قسم کھاتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو، وہ بالکل بے فضول ہے، یعنی بندہ اپنے زمرے میں تو بندہ سچ بول رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ جھوٹ ہو چکا ہے، اس قسم کو یمین لغو کہتے ہیں، اس میں کوئی پکڑ نہیں، نہ کفارہ ہے۔ دوسری قسم یمین غموس ہے، گزشتہ حال کے اوپر، ماضی کے اوپر کوئی قسم کھانا اور اس کے کرنے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لینا، تو فرمایا اس بندے کو یمین غموس کہا جاتا ہے، اس پر پکڑ ہے یعنی گناہ ہوگا۔ اور یمین منعقدہ، جو بندے نے منعقد کر لی ہے اور مستقبل کے لیے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس فلانے بندے کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، جیسے ہی داخل ہو گیا قسم ٹوٹ گئی۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ تیسری جو قسم ہے اس کو پورا کرے گا، اور اللہ کے اس کو اگر توڑے گا تو پھر کفارہ دے گا۔ کفارے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا، فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کے لیے کفارہ ہے جس نے قسم توڑ دی، مضبوط قسم کو، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ وہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا، 10 بندوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو، اور وہ والا کھانا کہ جو تمہارے اہل و عیال کھاتے ہیں، من اہلیکم، تمہارے اہل و عیال جو کھانا کھاتے ہیں وہ والا کھانا کھلانا ہے، 2 نمبر نہیں۔ آؤ کسوتہم، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دیے جائیں، کپڑے پہنائے جائیں۔ او تحریر رقبہ، اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر یا پھر وہ کر لے کہ غلام آزاد کرے۔ اب یہ 3 چیزیں بیان ہوئی، 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فمن لم یجد، اگر نہ پائے، فصیام 3 ایام، اگر یہ تینوں چیزیں نہ پائے، یعنی کہ نہ غلام آزاد کر سکتا ہے مملوکہ لے کے، اس کے بعد 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے پر قدرت نہیں رکھتا، اب اس کے بعد اس نے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 دن مسلسل ترتیب وار روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کفارہ اسی کو بنا دے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، تو فرمایا کہ یہ 3 دن روزے رکھے، یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی جو بندے نے قسم کھائی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ کے حضور شکر گزاری کرو کہ قسم اگر کھا لی تھی پھر ٹوٹی، تو اس کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ بیان کر دیا۔ ہاں، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مسکین کو 10 دن کھانا کھلا دیتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بندہ کھلا سکتا ہے، یہ اس کی ثواب دید کے اوپر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، 4 اعمال جو شیطانی کاموں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، اور فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان کاموں سے بچنا ہے۔ اب ایک کی وضاحت کی جائے تو گھنٹوں چاہیے اس کے لیے، لیکن آپ اس کو یہاں پہ یہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کے اندر ہے
کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر گناہ کی ہر بدکاری کی جو اصل ہے وہ شراب ہے. بس اس سے بڑھ کے اس موضوع کے اوپر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. بندہ زنا کر رہا ہے اس کی اصل شراب، بندہ اپنے بہن بھائی ماں باپ کی تمیز بھول گیا اس کی اصل شراب، بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی اصل شراب. یہ سارے کے سارے اگر بندہ شراب پی کے کام کرے گا تو اس کی جو اصل تھی گناہ کی وہ اسی کے اوپر لائی جائے گی، یعنی کہ شراب کے اوپر. اس کے بعد فرمایا جوئے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بالکل واضح طور پہ بہت سے فرمانین بتائے، لیکن ایک فرمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جوئے کا ایک کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. وہ ان کے ساتھ ایک طرح کھیل رہے ہیں. جوئے کا ایک کھیل اس نے کھیلا تو اس نے یہ والا عمل کیا. اور اس کے بعد جو اس کے اندر فرمایا گیا واضح کر کے والانصاب، یعنی کہ ادھر سے قسمت معلوم کرنا اور کاہنوں کے پاس جانا. اور انصاب کے بارے میں فرمایا کہ ایک پتھر ہے، اس کی جو تفصیل عبداللہ ابن عباس نے کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر نما چیز ہے جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، یعنی ایک پتھر کو معبود سمجھ کے اس کے پاس اپنے کفار اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، تو اس کو انصاب کہا اس سے بھی بچنا ہے اور یہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے. اور اس کے بعد کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، تیروں کے ساتھ اپنا حال معلوم کرنا. دورہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ٹوٹل 3 طرح کے تیر ہوتے تھے. ایک کے اندر ہاں لکھا ہوتا تھا، ایک کے اوپر نہ، ایک کے اوپر یہ لکھا تھا کچھ بھی نہ لکھا ہوتا، خالی ہوتا. ان تینوں کو نکالتے، اگر ہاں آ جاتا تو وہ عمل کر لیتے، نہ آ جاتا تو چھوڑ دیتے. یعنی رب رسول کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، ان تینوں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ کے. تو فرمایا ان کا بھی جو عمل تھا وہ بالکل ضائع ہے. اور اس کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کا فرمان مستدرک للحاکم میں ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا. یعنی کس کا؟ نبی علیہ السلام کا. اور خالی نبی علیہ السلام کا نہیں، جو وہ دین لے کے آئے تھے جو ان پر اترا، یعنی کہ قرآن مجید، اس کا بھی اس بندے نے انکار کر دیا. جس بندے نے کاہن اور نجومی کی بات کی تصدیق کی جو اسے سن کے آیا تھا، گویا اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر جو چیز اتری تھی قرآن مجید اس کا انکار کر دیا. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائے، یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں. حتیٰ کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خط کھینچنا، فال نکالنا اور پرندے اڑا کر شگون لینا، یہ سارے کے سارے شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے، تو ان سے بچا جائے. اس کے بعد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، کینہ ڈال دیں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. یعنی جو بندہ جوئے کے اندر لگا رہے گا، ایک مثال ہے، ایک بندہ رات کو جوا شروع کرتا ہے اور اس نے یہاں پہ رکھا ₹1,00,000، اس نے بھی ₹1,00,000 رکھا، جھٹکے میں وہ ₹2,00,000 بن گیا، جھٹکے میں 10-10 لاکھ روپے بنتا جا رہا ہے، بندہ عروج پہ جاتا جا رہا ہے. نماز سے بھی بندہ دور، اب فجر کا پتہ ہی نہیں چل رہا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جوئے کے اندر بندہ اس قدر بک جاتا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی تک کو نہیں دیکھتا. جب اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو اب جیتنے لگا ہوں، میں تو پہنچ جاؤں گا، آخری بولی ان کی بھی لگا دیتے. اس حد تک اس کا بیڑا گرک اور اس کا انجام بنتا ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا، ابتدا ہی اس کی نہ کرے، بندے کا کچھ نہیں رہتا، آخرکار بندہ اس میں برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے. بندہ ہر چیز سے، اللہ سے بھی اور اس کی یاد سے بھی اور نماز سے بھی بندہ دور ہو جاتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یہ سوالیہ نشان ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم باز آ جاؤ. تم باز کیوں نہیں آتے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اب باز آ جاؤ. بالکل واضح ہو گیا. اور اب فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اللہ کا حکم مانو. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم لوگ جو جوئے اور شراب پیتے رہے ہو، جوئے کھیلتے رہے ہو اور انصاب اور ازلام کو استعمال کرتے رہے ہو، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو. بالکل واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز کے ساتھ فرمایا وَاحْذَرُوا، جمع کا صیغہ، تمام کو کہا کہ ہوشیار رہو.
किस चीज़ से? फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, कि फिर अगर तुम फिर जाओ ये आयतें उतरने के बाद, तो जान लो कि हमारे रसूल पर तो सिर्फ़ और सिर्फ तबलीग, वाज़े तौर पे तबलीग फरमा देना ही लाजिम था, अमल करवाना लाजिम नहीं था। तबलीग उन्होंने करनी थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है। अब तुम अपने इरादों से, अपने कामों से बदल जाते हो, फिर जाते हो, तो नबी अलैहिस्सलाम के इसके ऊपर कोई इनराफ नहीं आएगा कि तुम यहूदियों की तरह कहने लग जाओ कि वही बिल्कुल हक बजानिब है और उन्हीं के पीछे हमने चलना है। बल्कि अगर आप ये काम कर लेते तो हम पीछे चल जाते, ये नहीं किया तो हम पीछे रहते। अब अगली आयत मुबारक के अंदर इस चीज़ को वाज़े कर दिया और इसके अंदर ये मसला जो अहमियत दे था कि जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए। अब कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ पे मौजूद हैं। अब आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आप यहाँ कोई बात करें तो वो दूसरे मुल्कों तक बात पहुँच जाती है। जिस तरह के पिछले दिनों अमेरिका का वाक़या है, कोई भी वाक़यात वगैरह होते हैं आपको पता चल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप इस बात को समझें कि एक सहाबी यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे तो कुरान मजीद की आयत उतरी, तो जिन्होंने सुन लिया उनको तो पता चल गया, उन्होंने जितने तक पैगाम पहुँचा दिया उधर भी पहुँच गया। लेकिन जो दूसरे इलाकों में है वो तो अभी तक शराब पी रहे हैं, उनके लिए तो हराम नहीं हुई ना। तो और जो लोग पहले मर गए हैं, यानी जो सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान इसी हालत में मरे हैं कि वो शराब पीते रहे थे। बड़े ऐसे सहाबा कराम जो शराब पीते रहे और इसी हालत में मर गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त हुक्म नाजिल नहीं हुआ था शराब के हराम होने का। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वो इसी आयत मुबारक के अंदर बयान फरमाया कि जो लोग पहले चले गए उनके बारे में तुम फिक्रमंद ना हो, उनको अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा। हाँ, जो अब हैं वो परहेजगारी करें और जो आइंदा शुबहात से लोग बचें। तीन तरह इसमें इत्तकू के अल्फाज आए हैं। जो पहला इत्तकू है मुफस्सिरीन कहते हैं उससे मुराद शिरक से बचना है। दूसरा आया तो फरमाया कि परहेजगारी इख्तियार करें और उसके अंदर बचें गुनाह से, हराम गुनाहों से बचें। तीसरा इत्तकू आया, उससे मुराद ये फरमाया कि उनके लिए ये है कि वो लोग इस अमल से यानी शुबहात जो इसमें दाखिल हैं उनसे बचें। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह तबारक व तआला उनसे। अब वो अमाल सुनिएगा, फरमाया कि लैसा नहीं है अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जुनाहुन फ़ीमा तइमू इज़ा मत्तक़ू, जो ईमान लाए और नेक काम किए उन पर कुछ गुनाह नहीं। यानी ईमान लाए और नेक अमाल कर दिए, अब उन पर कोई गुनाह नहीं, हाँ, जब तक वो हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। और जो कुछ उन्होंने चखा जब के डरे और ईमान रखे, व आमनू यानी डरे, इत्तकू डरे, व आमनू और ईमान रखे, व आमिलुस्सॉलिहात और नेक अमाल करते रहे, तो उनके लिए कामयाबी है। और फरमाया कि सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू, फिर डरे और ईमान रखे, फिर डरे यानी शुबहात से अब बचे। पहला जो डरे आया उससे मुराद शिरक से बचना है, तो वो बचत होगी उनकी। जो पिछले लोग थे उनके लिए अब बख्शिश का दरवाज़ा खुल गया। और जो दूसरा इत्तकू आया उससे मुराद हराम कामों से बचना था, जब कलमा पढ़ लिया क्योंकि अब हुक्म नाजिल हो गया, तो अब लिहाजा शराब से बचा जाएगा। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता है कि मेरे तक हुक्म नहीं पहुंचा, पहुंच गया है। और तीसरा जो इत्तकू आया कि फरमाया कि सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू, कि फिर डरे और ईमान रखें और फिर डरे और नेक रहे। तो यहाँ पे जो नेक है उससे मुराद यह है कि शुबहात अब जितने तुम्हारे ज़हनों के अंदर हैं उसको फारिग कर दो और नेकी की तरफ आ जाओ। उसके बाद फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेकों को दोस्त बनाता है। तो लिहाजा जो बंदा नेकी के काम करेगा अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर, वही अल्लाह के हुजूर दोस्त हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करता है, इसके अलावा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए ताकि हम भी नेक आमाल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।